نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اس دھرتی کے قابل قدر قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، ایک طرف تو میں آج غم سے نڈال ہوں، اس لیے کہ میرا وہ بھائی جو بچپن سے بچپن تک کوئی زندگی کا موڑ ایسا نہیں ہے جس میں قاری مسعود میرے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا، بس اس نے کہا جو آپ نے کیا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایسا بھائی نصیبوں والوں کو ملا کرتا ہے۔ وہ جری تھا، وہ بہادر تھا، وہ غیور تھا، وہ لوگوں کے درد رکھتا تھا۔ باخدا کتنی بار ہسپتال میں مجھ سے اتنا کہا کہ بھائی جان دعا کریں اللہ اتنی زندگی دے دے کہ میں اپنے لوگوں کے کام آ سکوں۔ میں بہت بے کس اور بے بس لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں تاکہ ان کے کسی کام آ سکوں، میں کوئی کام نہیں کر سکا۔ کتنے بے بس لوگ ہوں گے اسی اجتماع میں بھی کہ جن کی کہیں کوئی داد رسی نہیں تھی، قاری مسعود کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہتا تھا۔ آج جس کے ساتھ ایک 55 سالہ 56 سالہ ایک طویل ترین رفاقت سفر ہے، حاضر ہے۔ ہم جہاں بھائی تھے وہاں بہت اچھے دوست تھے اور زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا کہ جب ہم اس مرحلے کو آپس میں شیئر نہیں کرتے تھے۔ آج یہ ہر مرحلے پہ میرا ساتھ چلنے والا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ زندگی کے سفر میں مجھے چھوڑ کر پہلے کیوں چلا گیا۔ آج میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کے جنازے پڑھے اور پڑھائے ہیں، لیکن آج جو بھی مدعا مجھے ملا جنازے میں تعداد اپنی جگہ پر، لیکن ہر آنکھ اشک بار نظر آئی۔ کیا تھا قاری مسعود؟ نہ کوئی وہ ملک کا وزیر اعظم تھا، نہ کوئی وہ جرنیل تھا، نہ وہ کسی بڑے عہدے کا تھا، وہ ایک مرد درویش تھا۔ وہ تو اپنی زندگی میں اپنا مکان بھی نہیں بنا سکا، وہ ساری زندگی لوگوں کے مکانوں کے لیے فکر مند رہا۔ آج فلاں کے گھر پہ تیندار نہیں ہے، آج فلاں کی دیوار نہیں ہے، آج فلاں بیمار ہے، اس کے لیے بھائی جان کچھ کرنا ہے، لوگوں کے لیے تڑپنے والا آج ہمیں تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں قاری صاحب ہم سے رخصت تو ہوئے، لیکن پیچھے 2 حافظ قرآن بیٹے دے کر گئے۔ ہم سے رخصت تو ہوئے، ایک عالم دین بیٹا دے کر اس امت کو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے ہمارے اس مشن کو، اس خدمت کے جذبے کو ہمیشہ رکھیں گے اور دکھی انسانیت کی خدمت اسی کو بنیاد بنائیں گے، غریبوں اور مسکینوں کی خدمت اسی کو بنیاد بنائیں گے، اور یہ خدمت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور طمع کے لیے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب اللہ کے لیے کرتے ہو پھر اللہ دلوں کو یوں بدلتا ہے کہ ایک مرد کلندر کے نماز جنازہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ حضرت والدی المکرم کے جنازے کے بعد شاید پرندری والوں نے اتنا بڑا نماز جنازہ دیکھا ہو۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ اس کا اخلاص تھا، یہ اس کی محبت تھی، یہ اس کی مودت تھی۔ ان کی تیمارداری کے لیے جتنے لوگ آئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ بڑی عجیب بات کہ آج اس نماز جنازہ کے ساتھ ہماری ایک اور بہن صدیقہ جو ایک طویل عرصہ اسی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، مجھے ان کی عزیزہ نے ایک عجیب بات بتائی، کہا کہ وہ 8 سال سے کینسر کی مرض میں مبتلا، شدید تکلیف میں، جب تھوڑا سا آرام ہو تو پوچھتی ہے قاری صاحب کا کیا حال ہے، قاری صاحب کا کیا حال ہے۔ ان کو بھی ظاہر بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اس بہن کا یہ اخلاص تھا کہ آج رات جب ہم نے قاری صاحب کے لیے دعائیں کی، اس بہن کے لیے بھی دعائیں کی، میں سمجھتا ہوں اس کا اخلاص تھا کہ اللہ رب العزت نے پلندری کا تاریخی جنازہ میری بہن کو بھی نصیب فرما دیا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہماری بہن کی مغفرت فرمائے، اس کی جو بیماری ہے اللہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ محترم قاری صاحب کی جو بیماری ہے اللہ ان کو بلندی درجات کا ذریعہ بنائے، اور آپ جتنے لوگ
میں اگر علاقے گنوں تو نہیں گن سکتا، پاکستان سے لے کر کشمیر کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے، میرپور، مظفر آباد، راولہ کوٹ، بھیمبر، کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں سے لوگ آج کے اس جنازے میں شامل نہیں ہیں۔ میں خصوصی طور پر سینیٹر عطاء الرحمان صاحب، اپنے عزیز جو ہے وہ اسد محمود کو اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے صبح جو ہی خبر پہنچی، فون کیا، تعزیت کی اور کہا کہ میں قریب ہوتا تو میں جنازے میں شرکت کرنا اپنے لیے خیر سمجھتا، لیکن انہوں نے اپنا ایک وفد بھیج کر تو ہمیں عزت بخشی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ وحدہ لا شریک ہمارے بھائی کی مغفرت فرمائے۔ آپ جو اتنی بڑی تعداد میں جہاں جہاں سے آئے ہیں، میری دعا ہے، اس بندہ عاجز کی دعا ہے، میرے ربا ہمارا غم بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تو انہیں دنیا اور آخرت کی اتنی خوشیاں نصیب فرما۔ اور ایک ایسے کلندر کی نماز جنازہ پڑھیں گے جس نے 35 برس مرکزی جامع مسجد میں قرآن سنایا ہے۔ ایک ایسے کلندر کی نماز جنازہ پڑھیں گے جس نے مدرسہ اور ادارہ بنانے میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، ساری زندگی لگا دی ہے۔ وہ پیچھے ایسے نشانات چھوڑ کر چلا گیا ہے کہ اس کے نشانات ساری زندگی مسعود کی یاد دلاتے رہیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک میرے اس بھائی کی مغفرت فرمائے۔ میں دنیا کو ہمیشہ سہارا دیتا، لیکن آج میرا جو ایک ایسا بھائی کہ جو مجھ سے پچھڑا مجھے ریزہ ریزہ کر دیا، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں یہ بڑا صدمہ برداشت کرنے کی، میرے پورے خاندان کو، میرے پورے عزیزوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صفیں درست کریں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔